جانکاری لے کر ہی جاؤں گا کہ اس نے کیوں بتایا۔ وہ جب عورت یہ بات کہہ کر کے اندر چلی گئی تو میں کہتا ہوں اس سے کہ بھئی آپ کو اس عورت نے کیوں بتایا؟ وہ کہتا ہے آپ نے ناشتہ کر لیا، آپ کو ہم نے تمہاری اونٹنیاں تمہارے سپرد کر دیں، اب آپ یہاں سے جاؤ۔ اس نے مجھے کیوں بتایا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ کو اونٹنیاں لینی تھیں، اپنی اونٹنیاں لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے گلے پڑ گیا اور میں نے کہا جاؤں گا نہیں جب تک تم مجھے نہیں بتا دو گے کہ کس وجہ سے اس عورت نے تمہیں اطلاع دی ہے بچے کی پیدائش کی۔ کہتے ہیں جب میں زیادہ اس کے گلے پڑ گیا تو اس نے بہرحال مجھے بتایا کہ بات یہ ہے ہمارے پریوار میں یہ ریت ہے کہ بیٹے پیدا ہوں تو ان کو پالا جاتا ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ہم ان کو پہلے ہی دن زمین میں گاڑ دیتے ہیں، یعنی جس دن ان کی پیدائش ہوتی ہے اسی دن زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا دل پسیج گیا، مجھے بڑا ترس آیا، خیال آیا کہ ظالم باپ ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک کھلتی ہوئی کلی کو تو مسل دیتا ہے، ایک ذرا سی بچی کو جس نے ابھی زندگی کی چند ہی سانسیں لی ہیں اس کو تو زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں حضور میں تو اس پہ غصے پہ بھر ہی رہا تھا مگر وہ بھی جلال میں آ گیا، وہ بھی اپنا آپا کھونے لگا اور مجھ سے غصے میں کہتا یار تم عجیب آدمی ہو، لینے اپنی اونٹنی آئے تھے اور ہمارے ریت رواج کو چیلنج کر رہے ہو، میاں یہاں سے جاؤ۔ ہم دونوں میں یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے پھر وہی عورت باہر آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے مکان کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ظالم اگر اپنی بیٹی تک پہنچا تو اسے زمین میں گاڑ دے گا، اسے خیال نہیں آئے گا، ترس نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو زبردستی روک لیا، میں نے کہا یار تو بچی کو کیوں زمین میں گاڑتا ہے؟ آخر بچی تیری بیٹی ہے، اسے تو زمین میں گاڑتا ہے، باپ ہو کر کیسا دل ہے تمہارا؟ کہتے ہیں آقا اگرچہ میں حالت کفر میں تھا مگر میرا دل بڑا رحم دل تھا، میں اس کے سر پڑ گیا۔ وہ کہتا یار کیسا عجیب آدمی ہے، بھئی تو اپنے گھر جا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، میں نے کہا اچھا یہ بتا اگر تیری بیٹی کو میں گود لے لوں تب تو اپنی بیٹی کو چھوڑ دے گا؟ کہتے ہیں جب اتنا میں نے کہا تو اس کے قدم رکے اور وہ کہنے لگا چھوڑ تو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا؟ کہتے ہیں حضور میں نے ایک منٹ نہیں سوچا، میں نے کہا یہ جو دونوں اونٹنیاں ہیں نا یہ دونوں لے لے، اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اسے رحم کہتے ہیں، اسے دیا کہتے ہیں، اسے انسانیت کہتے ہیں، ایک دوسرے کا درد سمجھنا، غم سمجھنا اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے آقا وہ بڑا لالچی قسم کا آدمی تھا، کہنے لگا نہیں صاحب دونوں اونٹنیوں کے بدلے میں نہیں دوں گا اپنی بیٹی، یہ جس اونٹنی پہ تو سوار ہو کر کے آیا ہے یہ بھی مجھے دے دے تب میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دوں گا، تو اس کو پال لینا اس کا باپ۔ کہتے ہیں حضور میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی اس لیے کہ تاکہ کسی کی جان بچ جائے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا حضور کو کتنا پسند ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا حضور میں نے کلمہ تو آج پڑھا ہے، آج سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بھی کچھ فائدہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں وہ یہ بات بتا رہا تھا۔ وہ صحابی حضرت صعصع ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تینوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی، حضور وہ پرائی بیٹی ہے، دوسرے کی بیٹی ہے، مگر میرے سینے پہ آ کے سو جاتی ہے، میری داڑھی سے کھیلتی ہے، اللہ نے میرے دل میں اس بیٹی کی اتنی محبت پیدا فرما دی جیسے سگا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ حضور میں کہیں جاتا تو میری انگلی تھام لیتی، آقا مجھے اتنا سکون ملا، اس سے اتنا ریلیف ملا اور میرے دل کو یہ بات اتنی راس آئی۔ اب تو میں نے مکہ کے آس پاس جہاں جہاں بھی مجھے پتا چلتا کہ فلاں صاحب کی بیوی، فلاں صاحب کی بہو، فلاں صاحب کی بہن فلاں خاندان میں وہ پر امید ہیں، امید سے ہیں ان کے گھر پہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، حضور میں اپنی جو منتخب عورتیں تھیں جو دایا ہوتی تھیں ان کو میں لگا دیتا تھا کہ پتہ کرو بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ حضور اگر بیٹے پیدا ہوتے تب تو وہ پرورش کرتے ہی تھے، آقا اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی نا وہ جس طریقے سے بھی بیٹیاں اپنی میرے حوالے کرتے میں ان بیٹیوں کو لے کر کے آ جاتا تھا، وہ جتنی بھی رقم لیتے تھے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں دولت کا خرچ کرنا،
یہ بڑے مالدار صحابی تھے. مالداروں دولت کو خرچ کرو تو اچھے کاموں میں کرو, تبھی تمہارا بھی نام روشن ہوگا. آج مجھے بتاؤ عمران بھائی سے یہ علماء اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ دینی کام کرتے تبھی تو, ورنہ مرنے والے تو کتنے امیر مر جاتے ہیں یار, فاتحہ پڑھنے والا بھی نصیب نہیں ہوتا میرے ساتھیوں. نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو سماج کے لیے جیتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ کما حقہ پے کرے ایثار نہیں بن سکتے, مگر کم از کم اتنے تو بن کے جائیں کوئی دوسرا یہ کہے یار دوسروں کے لیے بھی جیتا تھا مرنے والا. وہ اپنے لیے جیتا تھا مگر دوسروں کی بھی ہمدردی تھی اس کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو رحم دلی اور ایثار اور دوسروں کی شفقتوں کا کیا صلہ ملتا ہے. اللہ کے پیغمبر سے وہ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب تو میری یہ عادت بن گئی کہ میں ایسی بیٹیوں کی زندگی بچانے پہ لگ گیا جن بیٹیوں کو ان کے گھر والے گاڑ دیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی, اس طریقے سے تم نے کتنی بیٹیوں کی زندگی بچائی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی تھی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. 360 بیٹیوں کی زندگی حضور میں نے بچائی. اب مجھے بتائیے آقا, میں نے جو یہ نیکیاں کی ہیں اس کے علاوہ کوئی کمزور آ گیا میں نے اس کی مدد کی, کوئی قرضہ لینے والا آیا اس کی بھی مدد کی. میں نے عرض کیا حضور میں بڑا رحم دل ہوں, مجھ سے کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یا رسول اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے اس کے بدلہ مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا ساسا, ہمارے ہاتھوں پہ تم نے کلمہ پڑھا ہے, یہ اس کا بدلہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا تمہیں انعام مل گیا. ارے سنبھل والو اس کو ایسے سمجھو کہ آج لاکھوں روپیہ, ابھی ہمارے نسیم بھائی ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں, لاکھوں روپیہ حج کرنے جاتے ہو گنبد خضرا دیکھنے کے لیے. اللہ کی قسم کتنے عاشق نکلیں گے تمہارے سنبل میں, اگر ان سے کہا جائے کہ حضور کا دیدار ہو جائے گا اس کے بدلے میں کیا دے دو گے, تو اللہ کی قسم ساری دولت نچھاور کر دیں گے. مگر وہ منصب نہیں تھا, انہیں مل گیا جنہوں نے بحالت ایمان یعنی رتبہ صحابیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. آپ قطب بن سکتے ہو, ابدال بن سکتے ہو, غوث بن سکتے ہو, سب کچھ بن سکتے ہو, بہت بڑے منصب پہ پہنچ سکتے ہو, مگر وہ رتبہ نہیں مل سکتا جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرما دیا تھا. تو حضور ان سے یہی فرما رہے ہیں کہ ساسا تم نے ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہو انعام کیا ملے گا. اب ساسا نے جو کہا یہ ارشاد سننے کے بعد ان کا جو تاثر تھا اس کو 2 مصروں میں سن لو. گویا کہ ساسا مسکرا کے کہنے لگے فضل رب العلا, اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. تو یہ کس کے صلے میں ملا؟ زور سے بولو رحم دلی کے. ارے اللہ نے ایک بہانہ بنایا نا, اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. تو اس اعتبار سے لوگوں کے کام آؤ, حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو, غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. اسلام یہ ہے. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. یہ جو میں نے حدیث شریف سنائی آپ کو, یہ امام طبرانی شریف میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ایک روایت اور سنو, سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی اس روایت کو لے کر کے آئے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. دوسروں کے کام آنا, دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا. حضرات اس سے آپ لوگ بھی جذبہ لے کر کے جائیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا دیا ہے, بڑا نوازا ہے اس نے, تو ہم اس میں ایک حصہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے رکھا کریں. اور اس کی بھی اس لیے نہیں کہ نمائش کرنا, نہیں, نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے. چونکہ یہ کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے, وقت کی بند مٹھی میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا, کچھ نہیں پتہ کل کو کیا ہو جائے. اس لیے مدد کریں غریبوں کی, تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں بہتر سے بہتر اپنے کرم سے عطا فرمائے. آئیے ایسا بڑا خوبصورت ہے ماشاء اللہ, ایسا بہت اچھا ہے. یہاں وہ پیری بھی ساتھ میں ہے. مفتی اعظم سنبل حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ اجملی اور استاذ العلماء حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ
یہ دو عظیم ہستیاں اسٹیج پہ تشریف لائیں. حضرات مفتی صاحب کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا عمران بھائی سے ماشاءاللہ، تمامی علماء کا. حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ بتا رہے تھے مجھے کہ اس سال ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے رہت بھائی. دیکھو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جس سال انتقال ہونا ہے اس سال اللہ نے اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائی. حج کی تمنا بڑی تھی ان کو، اور بلکہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے جو ہے اب حج پہ ہی جانا ہے. جلسے میں ہوتا نا میں اٹھا کر مگر ارے یار تمہارا مائک تو بہت اچھا بولتا، تمہیں کیا ہو گیا؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے، مسکرا گئی، یہی بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے محبت میں. یہ تو ہمارے بڑے پرانے ہم سفر ہیں مائکوں کے، جب سے آتا ہوں تب سے. خیر کلمہ پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ابھی مجھے فاروق بھائی بھی بتا رہے تھے ماشاءاللہ امداد کرنا، اپنے طور پہ کوشش کرنا. باہر آپ لوگ یہ ذہن میں بٹھا کر کے آپ جائیں کہ صرف دنیا میں مقصد دولت کمانا نہیں رہنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا یہ بھی زندگی کا مقصد رہنا چاہیے. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے حضرت امام حسین کی سنتان چلی، آل اولاد جو امام حسین پاک کی چلی وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی. یہ وہ عظیم ہستی ہیں. ان کا جب انتقال ہو گیا، وصال شریف ہو گیا، اور غسال جو نہلانے والا ہوتا ہے جی، جب وہ نہلانے لگا آپ کو تو اس نے آپ کی پشت پر یعنی آپ کی پیٹھ پر نشانات دیکھے. جیسے نشانات پڑ جاتے ہیں ایسے نشانات دیکھے، آپ کے کاندھے شریف پہ، پشت شریف پہ اس نے نشانات دیکھے. نہلانے والے نے یہ بات مدینے میں آ کر جگہ جگہ بتا دی لوگوں کو. یہ بات چرچا میں آ گئی کہ آخر حضرت امام حسین کے شہزادے کے پشت اطہر پہ نشانات کیسے پڑے، کیوں پڑے، کس چیز کی وجہ سے پڑے. جب یہ بات سب جگہ پھیل گئی تو حضرت امام زین العابدین کے خادم خاص انہوں نے کہا مدینے والو اگر یہ بات نہ کھلتی اور ان کی پشت پہ پڑنے والے نشانات کی بات چرچا میں نہ آتی تو میں کبھی بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا، چونکہ میرے امام نے مجھ سے منع کیا تھا. اس کی اور کمی رہ گئی تھی، اس لیے اب مجھے پردہ اٹھانا پڑ رہا اس راز سے، چونکہ سب جگہ یہی چرچا ہے. حضرات دھیان کے ساتھ سنیے آپ لوگ. حضرت امام زین العابدین کے وہ خادم کہتے ہیں مدینے والو جب آپ لوگ محو خواب ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں جا کر، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہو جاتا تھا، فضا کے بندریچے سکوت شب کا پیغام دیتے تھے، سارے لوگ محو آرام ہو جاتے تھے، تو علی کا پوتا، شیر خدا کا پوتا، امام حسین کا صاحبزادہ شہزادہ سیدنا امام زین العابدین بیدار ہوتے. بیدار ہونے کے بعد کھانے کے پیکٹ بناتے، جو کا آٹا، روغن اور بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ان کے الگ الگ پیکٹ بناتے. پیکٹ بنانے کے بعد خود ہی اٹھا کر لے جاتے اپنی پیٹھ پر اور ان گھروں تک پہنچا کر کے آتے تھے جن گھروں کا خرچہ چلانے والا ان کے گھر میں کوئی باقی نہیں بچا تھا. مثلا کوئی بچہ یتیم ہے، سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں، تو نبی کے نواسے کا شہزادہ اپنی پشت پر دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں، اور وہ بھی کس پہر میں، جس پہر میں مدینے کے لوگ سو گئے. مقصد نمائش کرنا نہیں تھا، مقصد ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ گھروں تک پہنچا کر کے آتے، بیواؤں کے گھروں تک، کمزوروں کے گھروں تک، مظلوموں کے گھروں تک پہنچا کر کے آتے. اللہ اکبر. صبح کو جب وہ لوگ
بیدار ہوتے، وہ بیوائیں، وہ کمزور لوگ، وہ یتیم بچے صبح کو اپنے دروازے پہ وہ امداد کا سامان دیکھتے، بڑی دعائیں دیتے، مالک اس کا بیڑا پار لگا دے جس نے ہماری ضرورت کو پورا فرمایا ہے۔ ان لوگوں میں یہ چرچا ہوتی تھی، آخر ہے کون جو شب دیجور کے سناٹے میں آتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور ہماری ضرورتیں پورے کرنے کا سامان رکھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ تو اس دن بات کھلی جب انتقال ہو گیا اور ان کی پشت پہ نشانات دیکھے گئے تو خادم نے بتایا یہ نشانات انہی وزن کو اٹھانے کے نشانات تھے۔ آخر سوال پیدا ہوا، ایسی کتنی فیملیز تھیں، ایسے کتنے گھر تھے جن گھروں کا خرچہ میرے امام کی امداد سے چل رہا تھا، میرے امام کی خفیہ مدد سے چل رہا تھا۔ تو علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ایسے گھروں کی تعداد 100 گھروں کی تعداد تھی جن گھروں کا خرچہ میرے امام کی مدد سے چل رہا تھا۔ یہ تو صرف مدینے کے لوگ ہیں۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ یہ پتہ چلا میرے ساتھیوں۔ اس لیے آخری ایک حدیث شریف سناؤں پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے، یہ مشکاۃ شریف میں حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا، ذرا دھیان سے سنیں بھائیو، اس کو یاد کر کے لے جائیں، اور یہ جو میں نے آپ کو رحم دلی کے بارے میں چند باتیں بتائی ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں امیر لوگ کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو حق ادا کر دیا۔ نہیں بھائی، زکوٰۃ تو آپ پہ فرض تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے اوپر حق ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنا مکان اتنا ہی بناتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بیسمنٹ بنا لیا، مکان کا ڈھانچہ بنا لیا، اس میں بھی تو رہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اس پہ پلاسٹر بھی کراتے ہیں، اس پہ جناب والا رنگ و روغن بھی کراتے ہیں، فرش نہیں پتھر بھی بچھواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیوں بھائی؟ وہ تو فرض تو اس سے ادا ہو گیا تھا جو ڈھانچہ بنا لیا تھا، یہ اوپر سے کیوں کہنا مکان کا اور بھی حق ہوتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ تو فرض ہے، آپ کے اوپر صدقات نافلہ بھی بنتے ہیں، اور بھی کرتے رہو۔ تمہارے ساتھ قبروں میں تمہاری دولت نہیں جائے گی، وہی دولت جائے گی جو راہ خدا میں خرچ کر کے جاؤ گے، وہی امداد جائے گی جو راہ خدا میں خرچ کر کے جاؤ گے۔ ورنہ ساتھیو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اتنے مالدار تو اپنے سنبل میں کیا بھارت میں بھی شاید کوئی نکلے گا جتنا وہ برج دبئی بنانے والا پرنس تھا سعودی عربیہ کا، جس نے برج دبئی بنایا، جس میں کتنا پیسہ لگا کیلکولیٹ کرنے لگو تو بہت ٹائمنگ لگے گی میرے ساتھیوں، جس نے پورے دبئی کو بلڈنگوں کا ایک خوبصورت جزیرہ بنا کر کے رکھ دیا۔ ارے جس کے وہاں زمین سے کالا سونا مطلب تیل نکل رہا ہو، اس کے پاس کتنی مالیت ہوگی۔ مگر پچھلے 2 سال پہلے جب اس کا انتقال ہوا، ٹویٹر پہ اس کی قبر نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی، اور ہر لکھنے والا یہی لکھ رہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں بلبلیں ہیں ہم سفیروں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو یہ بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ عمران بھائی جس طرح سے مدرسے کا خیال رکھتے تھے، آپ بھی مدرسے کا ویسے ہی خیال رکھیے۔ یہ جامعہ اسلامیہ خیلوم رائے ستی یہ صرف اہل اسٹیج کا نہیں ہے، یہ صرف دیہات سے جڑے ہوئے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ شہباز پورے والوں نے جیسے پہلے قربانی دی ہے، جیسے اب دیتے ہو، آئندہ بھی اسی طریقے سے قربانی دیتے رہو۔ ہمارے مفتی اعظم سنبل حضرت قاری مفتی علاء الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ ادارے کے لیے۔ حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، خون جگر پیش کر رہے ہیں ادارے کے لیے۔ ہمارے حضرت مولانا راحت صاحب قبلہ، مولانا محمد علی صاحب، مفتی اشفاق صاحب، یہ رات و دن اپنے طور پہ کوشاں ہیں۔ حضرت قاری یوسف رضا صاحب، ہم سب لوگ ہیں۔ حضرات آپ سے گزارش یہ ہے آپ بھی ایسا کام کر کے جاؤ کہ بعد مرنے کے لوگ اس طرح ذکر کریں آپ کا جیسا عمران بھائی کا ذکر ہوتا ہے۔ میں باخدا اسٹیج پہ بتا رہا ہوں کتنی جگہوں پہ ان کا ذکر میرے سامنے آیا۔ حضرت مفتی اعظم سرائے ترین مفتی زاہد علی سلامی صاحب قبلہ اس روز تشریف لائے تھے، راحت بھائی اتنی دیر تک ذکر کیا، کہا کس قدر بڑی دیر تک انہوں نے اچھے الفاظ کا ذکر کیا، بلکہ قبر پہ بھی آئے فاتحہ پڑھنے میں۔ آج کے دور میں کس کے پاس وقت رکھا کسی کی قبر کے پاس جانے کو، لیکن یہ محبت تھی اور یہ ایک لگاؤ تھا۔ تو
آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا، زندگی کا کچھ نہیں پتا. خود میری 2 روز پہلے ان سے بات ہوئی ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا گارنٹی ہے اگلی دفعہ جلسہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہو پائے کہ نہیں ہو پائے؟ ہم میں سے کیا پتا اگلے مہینے میں ملاقات کس کی ہو پائے نہیں ہو پائے. یہ تو میں نے مہینوں تک کی بات کر دی. ایک بزرگ کے واقعے میں ملتا ہے، انہوں نے اپنے مریدوں سے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ تو ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں فجر کی نماز میں اور ظہر میں جتنا فاصلہ اتنا ہی فاصلہ ہے، فجر پڑھ لی ظہر کا نہیں پتا. حضرت نے فرمایا بیٹا اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ تم فجر پڑھ کے ظہر تک کی امید لگاؤ. دوسرے نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں ظہر پڑھ لی عصر کا نہیں پتا. کسی نے کہا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا، مغرب پڑھ لی عشاء کا نہیں پتا. حضرت نے فرمایا موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا تم لگا بیٹھے ہو، کئی گھنٹے کا فاصلہ لگائے بیٹھے ہو. تو ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی. توجہ کے ساتھ سنو، موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں جیسے نماز کی نیت باندھ لی. اب یہ نہیں پتا نماز مکمل ہو پائے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز ہو جائے گی، یہ نہیں پتا. انہوں نے سوچا میں نے بہت اچھا جواب دیا ہے. حضرت نے فرمایا جواب بہت اچھا، اوروں سے اچھا ہے، مگر موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ تم نے نیت باندھ لی تو تم یہ سوچو کہ سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں. تو سب بولے حضرت آپ بتائیں. تو حضرت نے فرمایا ان اللہ والوں نے ارشاد فرمایا، ان کے ارشاد کو آپ حضرات اپنے ذہنوں کی ڈائری پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. حضرت نے فرمایا دیکھو موت اور زندگی میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا، دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. جس دن تمہارے ذہنوں میں بشمول میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کے ذہنوں میں جس دن موت کی حقیقت بیٹھ گئی، کسی اصلاحی جلسے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے ساتھیوں. موت سب سے اچھا واعظ ہے، سب سے مؤثر واعظ ہے. موت ایک ایسا واعظ ہے کہ جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے آدمی گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، تصور موت ہاتھ کھینچ لیتا ہے. گناہ کی طرف ہاتھ تو بڑھا رہا ہے، کیا پتا اس کے بعد تجھے زندگی کی آخری سانس ہی نصیب ہو. موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ؟ ایک سانس کا فاصلہ ہے، صرف سانس کا. ہم لگا لیں 100 سال جئیں گے، بعض لوگ 70 سال کے ہو گئے، بال سارے سفید ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے. مگر شیطان نے کیسا دھوکے میں ڈال رکھا ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی، بعض کی 90 سال کی، 100 سال کی. مگر حرص اور جناب والا دنیا کی زندگی کی تمنا شباب پر ہے، اور 80 جناب والا 100 پلس ہونے کے باوجود بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں. خدا کے بندو اتنی ایج ہونے کے بعد یہ سوچو جیسے ہماری 50 سال کی گزر گئی، اگر 50 سال کی بچی بھی ہے تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی. 50 سال کے بعد ہم کہاں جائیں گے بھئی؟ قبر میں. قبر کی کالی کوٹری میں اوپر سے برگے لگا دیے جائیں گے، مٹی چڑھا دی جائے گی. کون ہوگا ہمارا پرسان حال؟ دنیا میں تو ہمارے کپڑوں پہ مکھی بیٹھ جائے، یہ ہماری شان کے خلاف تھا. لیکن قبر میں وہی کفن کے 3 کپڑے اگر مرد ہو تو، اور عورت ہو تو کفن کے 5 کپڑے. کل سمپتی میں سے، کل دولت میں سے آپ اپنے ساتھ صرف کفن لے کر کے جاتے ہو. اور ہم سب دعا کریں کہ مالک ہمیں کفن بھی مل جائے، مالک ہماری نماز جنازہ بھی ہو جائے، ورنہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. ابھی میں زندگی قاری یوسف صاحب ابھی 7 روز ہو گئے ہوں گے، سوار میں جلسہ تھا، 8 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، 8 بہنوں کا. بھائی جی 8 بہنوں کا. آپ تصور کریں میری نگاہوں کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا. یعنی نگاہوں کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ جب ہوا تو میں پہنچ گیا تھا اس کو، مطلب میں نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا تو اس وقت بالکل بتایا کہ ابھی جسٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس کو بڑی مشکل سے نکالا، اور نکالنے کے بعد وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت 8 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، اکیلا بھائی تھا. ذرا سوچو کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا اس کی فیملی پر. ہماری آپ کی زندگی کا بھی کچھ نہیں پتا میرے ساتھیوں، کچھ نہیں پتا.
کب کہاں کس عالم میں چراغ بجھ جائے، یہ اشعار کی فرمائش کی گئی ہے، پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر مائی قاری یوسف رضا صاحب کے حوالے ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ اس نیت کے ساتھ بولیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے سبحان اللہ کہنے کا ثواب عمران بھائی اور ان کے والد مرحوم کو عطا فرمائے. زور سے بولیں سبحان اللہ. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری. زور سے بولیں، بولی آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے. اس مرحلے سے جو گزر چکے وہ تو گزر چکے، لیکن اس مرحلے سے ہمیں آپ کو سب کو گزرنا ہے. مثلا آپ نے آج ہی نئے کپڑے پہنے تھے پہلی دفعہ، اور بڑے اچھے کپڑے آپ نے بنائے تھے، کئی ہزار میں وہ تیار ہوئے تھے، اور انہی کپڑوں کو پہنے ہوئے آپ کو موت آ گئی. وہ کپڑے بھی غسال آپ کے اتار لے گا صاحب، وہ کپڑے بھی، اس میں جتنے پیسے تھے وہ بھی، صاحب کچھ نہیں بچے گا، اور نیم گرم پانی سے آپ کو نہلایا جائے گا. نہلانے والے کہہ رہے ہوں گے بھئی آہستہ سے پانی ڈالو، آہستہ سے، چونکہ بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ میت کو لے کے چلو تو زیادہ تیز نہ چلو، آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ چلو. زیادہ تیز تم چلتے ہو اور اس کی روح کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے اوپر ترس کھا، اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا ہے. بھائی روح نکلی ہے، کنیکشن تھوڑی ختم ہوا ہے جسم سے، رابطہ جسم سے اس کا رہتا ہے. جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ہماری روح پتہ نہیں کہاں کہاں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے جسم کو کوئی ہلاتا ہے ہم فوراً بیدار ہو جاتے ہیں. یہ جو نیند ہے نا، اس کو کتابوں میں چھوٹی بہن، اس کو کتابوں میں موت کی بہن کا قرار دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لو سونا جو نیند ہے یہ موت، چھوٹی موت ہے، اور وہ تو حقیقی موت ہوتی ہے صاحب. روح نکالی جاتی ہے، انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ امیدیں کر رہا ہوتا ہے کہ کاش اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ لوں، کاش اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لوں، کاش اپنے باپ سے کوئی بات کہہ دوں، بھائی سے کوئی بات کہہ دوں. مگر یہ قدرت کا نظام ہے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لمحہ برابر بھی موت نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے. موت جب آ جاتی ہے تو صاحب انسان آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے. جس موت کے بارے میں ہم سنتے تھے موت ہوتی ہے موت ہوتی ہے، آج اس موت کے پل سے میں بھی گزر رہا ہوں. میرے بھی بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بھائیوں کی بھی کمر ٹوٹ جائے گی، میرا باپ بھی کمزور ہو جائے گا، میری بہنیں آپ دیدہ ہو جائیں گی، سب روتے ہوئے. میں آج تک اوروں کی موت کے بارے میں سنتا تھا، لیکن آج میرا اپنا نزا کا وقت آ گیا. صحیح کہا تھا پیغمبر نے، صحیح کہا تھا اللہ پاک نے کہ موت سب کو آنا ہے. ان سب میں آج میرا اپنا نمبر بھی آ گیا. ایک بات مجھے یاد آئی، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرات ایک ٹیچر یعنی استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ قبر پہ کسی کی فاتحہ پڑھنے گئے، تو وہ ٹیچر جو ہے یعنی استاذ جو تھے انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ جو میت ہے، یا انہوں نے یہ کہا یہ جو قبروں میں آرام کرنے والی میتیں ہیں، یہاں پہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں مرحومین ہیں، انہیں اگر، اس کو سن لو ذرا دھیان سے، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں اتر جائے. کہا بیٹا یہ بتاؤ انہیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے، یہ دنیا میں آ جائیں، تو بیٹا یہ بتاؤ یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟
ایک دم شاگرد کہتا ہے حضرت انہیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے تب تو یہ مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، بڑا کار خیر کریں گے، عبادت پہ عبادت کریں گے، چونکہ انہوں نے وہ مرحلہ دیکھ لیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے اب یہ تو دوبارہ نہیں اٹھیں گے، قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، البتہ یہ موقع تمہارے پاس ہے، جو ان کے لیے کہہ رہے ہو وہ خود عمل کر لو، اس لیے کہ جیسے انہیں اب دوبارہ موقع نہیں مل رہا ہے دنیا میں آنے کا، ویسے ہی میرے لال تمہیں بھی دوبارہ موقع دنیا میں آنے کا نہیں ملے گا، اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا کرو، دکان پہ بھی ہو نماز کی گانٹھ باندھ کے جاؤ کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ میں لاپرواہی بالکل مت برتو، یہ فرض ہے، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے قیامت کے دن یہ زکوٰۃ نہ نکلا ہوا مال اژدہے کی شکل میں تمہاری گردن میں آ کر کے لپٹ جائے گا، اور پھر وہ پوری حدیث بخاری شریف میں ہے کہ تمہارے پیچھے بھاگے گا وہ اژدہا، جان بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اس اژدہے کے منہ میں ڈال دو گے اور پھر وہ تمہارے ہاتھ کو ایسے چبائے گا جیسے اونٹ چارے کو چباتا ہے۔ قوم کی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا جن پہ اتنا زیور ہے، جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ تو بھروسہ رکھو، یقین رکھو، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں اگر کوئی بات خلاف شرع نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے تمام حضرات بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے مرحوم عمران بھائی اور ان کے والد مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی عمر